اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، اور توقع یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے تم تقوی اختیار کرو گے۔ اس کے بعد کی آیات میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان تو وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، اور یہ قرآن مجید سراسر انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی ہیں اور حق و باطل کے درمیان فرق کر دینے والی ہیں۔ اس وقت ہم رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعات کے اندر سے گزر رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ ایک مرتبہ ہم پر پھر یہ عظیم مہینہ سایہ فگن ہوا ہے کہ جو رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، جسے نیکیوں کا موسم بہار کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور ان کی سیرت کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ان کی زندگی کا معمول بالکل بدل جایا کرتا تھا، اور قرآن کے ساتھ ان کا تعلق انتہائی مضبوط ہو جایا کرتا تھا، اور یہی ہمارے اسلاف کا بھی رویہ رہا ہے۔ اس مہینے کا قرآن کے ساتھ کیا تعلق ہے اور کیسے یہ مہینہ ہمیں اس قرآن کے ساتھ تعلق کو مضبوط بنانے میں مدد دے سکتا ہے، اس حوالے سے چند باتیں یہاں پر ہم رکھیں گے۔ ایک تو یہاں پر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا، یعنی کہ اس مہینے کا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، اس مہینے کو قرآن کے ساتھ مخصوص کر دیا گیا ہے۔ اور یہ جو قرآن کا جو مشن ہے وہ کیا مشن ہے کہ سورۃ البقرہ میں ہی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ ہم نے اسی طرح تمہیں امت وسط بنا کر بھیجا ہے تاکہ تم لوگوں کے اوپر گواہ بنا کر پیش کیے جاؤ۔ یہ در حقیقت قرآن مجید کا مشن ہے، اور یہ اتنا بڑا مشن ہے کہ اس مشن کے لیے اللہ رب العالمین نے جب سے یہ دنیا پیدا کی ہے اس وقت سے لے کر لاکھوں انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر بھیجا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی مشن کی ایک آخری کڑی تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ قرآن نازل ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس حالت میں سیدہ خدیجہ کے پاس آئے لرزتی حالت میں، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا بڑا ایک مشن تھا، کتنا بڑا ایک کام تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کیا گیا تھا۔ ایک اور جگہ پہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ کے اوپر نازل کرتے تو وہ پہاڑ اس قرآن کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو یہ در حقیقت وہ قرآن کا مشن ہے جو ان آیات کے اندر اس انداز میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اب اس مشن کو لے کر چلنا یہ کسی عام فرد کی بات نہیں ہے۔ جب یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک پہاڑ کے اوپر بھی اگر یہ نازل کیا جاتا تو وہ پہاڑ اپنی ضخامت اور اپنی سختی کے باوجود ریزہ ریزہ ہو جاتا، تو ضرور کوئی بہت بڑا مشن ہے جو اس قرآن کے اندر موجود ہے۔ تو امت مسلمہ کی جو تشکیل کا مقصد قرآن مجید کے اندر بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنا کر بھیجا ہے تاکہ تمہیں لوگوں کے اوپر گواہ بنا کر پیش کیا جائے۔ یہ در حقیقت وہ مشن ہے جس مشن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر مبعوث کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی مشن کے تحت اس دنیا کے اندر آئے۔ ایک اور جگہ پر قرآن مجید کے اندر ارشاد ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ کے اوپر نازل کرتے تو اس قرآن کی ہیبت کی وجہ سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو یہ در حقیقت اس قرآن کے مشن کی بات ہو رہی ہے کہ کتنا بڑا مشن اور کتنی بڑی دعوت ہے جو یہ قرآن انسانوں کے لیے لے کر آیا ہے، اور کسی انسان کے اندر اس قرآن کے پیغام کو اور اس کے مشن کو آگے لے جانے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے، جس استعداد کی ضرورت ہے، جس ڈرائیونگ فورس کی ضرورت ہے، وہ اصل میں تقویٰ ہے۔ اور تقویٰ جو ہے بنیادی طور پر اس قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کا ایک جوہر ہے،
یہ تقوی اگر انسان کے اندر موجود ہوگا تو تبھی وہ اس قرآن سے ہدایت حاصل کر سکے گا، کیونکہ شروع میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ الف لام میم یہ وہ کتاب ہے جس کے نازل کرنے میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس میں ہدایت ہے تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ اور یہ تقوی جب انسان اختیار کرے گا تبھی قرآن مجید سے ہدایت حاصل کر سکے گا۔ اور اس تقوی کے حصول کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ رمضان کا مہینہ مومنین کو عطا کیا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیات رکھی، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، اور توقع یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی۔ تو یہ در حقیقت تعلق ہے رمضان کا، قرآن کا اور تقوی کا، کہ اس رمضان کو اللہ رب العالمین نے مومنین کے اوپر فرض کیا ہے تاکہ ان کے اندر وہ تقوی کی استعداد اور قوت پیدا ہو، تاکہ اس تقوی کے ذریعے سے وہ قرآن مجید سے ہدایت حاصل کر سکیں۔